سرچشمہ حقیقت و معرفت، زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، عمدۃ الواصلین، فخر الکاملین، امام السالکین، ہند الولی، عطائے رسول، غریب نواز، نائب رسول، وارث الانبیاء، آفتاب چشتیاں، سلطان الہند، حضرت خواجہ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری المعروف حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا سالانہ عرس مبارک کیونکہ اسے ہی ماہ مقدس دی 6 تاریخ نو اجمیر شریف دی سرزمین تے انتہائی ادب و احترام نال اور عقیدت نال منایا جاندہ ہے، تو لہٰذا میں نے مناسب خیال کیتا کہ انشاءاللہ تعالی آج دے جمعۃ المبارک دے اندر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ میں آپ دا ذکر خیر کراں۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں مشہور و معروف مقام شان اولیاء دے حوالے نال میں نے تلاوت کیتا ہے۔ قرآن پاک دیاں 3 آیتاں آپ حضرات دے سامنے پڑھیاں نے۔ پہلی آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں دی عظمت اور شان نو بیان فرمایا، دوسری آیت کریمہ دے اندر اپنے نیک بندیاں دی پہچان کروائی ہے، اور تیسری آیت کریمہ دے اندر اللہ نے اپنے نیک بندیاں دا انجام بیان فرمایا ہے۔ تو سنو قرآن، میں آپ حضرات نو رب دا قرآن سنانا ہے، ایک بار ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اپنے نیک بندیاں دے مقام نو قرآن نے اس طرح بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا خبردار، انا بے شک، اولیاء اللہ فرماندا ہے کہ جڑے میرے دوست نے، یا اللہ وہ کون نے؟ فرمایا کہ انہاں دی شان ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا نہ انہاں نو کوئی غم ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی کوئی ڈر ہے۔ اللہ والیاں نو کوئی خوف ہوندا اور اللہ والیاں نو کوئی ڈر ہوندا؟ اللہ والے تو اللہ والے جڑے اللہ والیاں دے نال رل جاندے نے، انہاں دے دل دے وچوں بھی اللہ تو علاوہ سب دا خوف نکل جاندا ہے۔ حضرت مائی رابعہ بصری سلام اللہ تعالی علیہا، آپ دیاں بکریاں چراگاہ دے اندر چر رہیاں نے تے شیر بھی نال نے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، لوگ کہنے لگے اماں جی یہ تہاڑیاں بکریاں شیر دے نال انہاں دی دوستی کدوں دی ہو گئی ہے؟ نہ شیر بکری تے حملہ کر رہا ہے اور نہ چیڑ پھاڑ رہا ہے اور نہ بکری خوف کر رہی ہے شیر تو اماں جی نے فرمایا جدوں دی میں رب دی دوست بن گئی ہاں ادوں دی ساری کائنات ہی میری دوست بن گئی ہے۔ تو اللہ والے اللہ والے دی جانوراں دا اے حال ہے، اولیاء اللہ دا اپنا کتنا مقام ہوئے گا۔ اللہ فرماندا ہے کہ نہ انہاں کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ مولا اے تیرے اللہ والے نے تے انہاں دی پہچان کی ہے؟ اگلی آیت اندر اللہ نے پہچان کروائی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرا ولی وہ ہوتا ہے الذین آمنوا جڑا ایمان والا ہوئے، وکانوا یتقون تے متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جڑا ایمان والا ہوئے، اور دوسری نشانی اللہ نے بیان فرمائی وہ متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے۔ یا اللہ ایک بندہ ایمان والا بھی ہے، متقی بھی ہے، وہ تیرا ولی بن گیا، مولا اس دا انجام کی ہے تو اس نے انعام کی عطا فرمانا ہے۔ تو اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انعام دا ذکر فرمایا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ فرماندا ہے جڑا میرا ولی ہے ان دے واسطے دنیا اندر بھی خوشخبری ہے، آخرت واسطے بھی ان دے واسطے خوشخبری ہے۔ کہ دنیا والو سن لو، لا تبدیل لکلمات
کلمات اللہ، اللہ دے جملے تبدیل نہیں ہوندے، ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا اے سب تو بڑی کامیابی ہے۔ جڑا اللہ دا بن جائے، اللہ اوندا بن جائے، انہوں دنیا تے کوئی خوف نہیں، نہ او غمگین ہوئے گا، دنیا وچ بھی خوشخبری، آخرت اندر بھی خوشخبری، رب دے جملے تبدیل نہیں ہوندے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ فرماندا اے ہوئی سب تو بڑی کامیابی ہے۔ حضرات گرامی قدر، او جڑے اللہ دے نیک بندے نے، انہاں دے وچوں اج ایک دا ذکر آپ حضرات دے سامنے کرنا چاہنا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آؤ میں شروع تو عرض کراں، آپ دی ولادت با سعادت آپ خراسان دے اندر ایک علاقہ ہے سیستان، سیستان دے اندر آپ پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سیستان نو اہل عرب جڑے نے وہ سجستان پڑھ دے نے، اور اسے واسطے آپ دے نام دے نال سنجری لگایا جاندہ ہے، یہ نسبت مکانی ہے۔ آپ خراسان دے علاقے سیستان جس نو اہل عرب سجستان پڑھ دینے اس مقام تے پیدا ہوئے، اس واسطے آپ دے نام دے نال بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آپ دا نام مبارک ہے۔ اور لقب آپ نو ملیا ہے غریب نواز، آپ دا لقب کی ہے؟ ولادت با سعادت آپ دی 537 ہجری دے اندر ہوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت فرما کے مدینہ پاک آئے ادو تو ہجری سال شروع ہوئے نے، اور 10 سال حضور نے مدینہ پاک دے اندر ظاہری حیات مبارکہ دے گزارے، اور سرکار اپنے مزار مبارک دے اندر حضور دا وصال ہو گیا، تشریف لے گئے، اور اس تو بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی سرکار دے وصال تو 527 سال بعد پیدا ہوئے۔ آج تو تقریباً 900 سال قبل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو، توجہ فرمانا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا تعارف آپ حضرات دے سامنے میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ دے بہت بڑے ولی کامل گزرے نے، اللہ تعالیٰ نے آپ نو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ذرا توجہ نال سماعت فرمانا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ رب نے آپ نو مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ سید زادے نے، آپ حسنی حسینی سید زادے نے، آپ نجیب الطرفین سید زادے نے، یعنی ماں واللو بھی آپ سید زادے نے، اور باپ واللو بھی آپ دا سلسلہ نسب جڑا ہے نبی پاک دی آل جا کے ملتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا شجرہ نسب مبارک 14 واسطیاں دے نال جا کے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نال ملتا ہے۔ ذرا آپ دا شجرہ نسب مبارک بڑی محبت نال سماعت کرنا۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو رب تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، سیدہ زینب پاک، سیدہ رقیہ پاک، سیدہ ام کلثوم پاک، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ طیبہ طاہرہ، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ آپ دے رشتے آنے شروع ہوئے، میرے آقا نے کوئی رشتہ قبول نہ فرمایا، مولا علی دا رشتہ آیا، میرے آقا نے قبول فرما لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت مولا کائنات دی آپس کے اندر شادی ہو گئی۔ رب نے انہاں نو ایک بیٹا عطا فرمایا جنہاں دا نام امام حسن رکھیا گیا، پھر رب نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا جنہاں دا نام امام حسین شہید کربلا رکھیا گیا۔ امام حسین رب نے ایک بیٹا عطا فرمایا جنہاں دا نام زین العابدین رکھیا گیا۔ امام زین العابدین نو رب نے ایک بیٹا عطا فرمایا جنہاں دا نام امام سیدنا محمد باقر رکھیا گیا۔ انہاں نو رب نے ایک بیٹا عطا فرمایا جنہاں دا نام سیدنا امام جعفر صادق رکھیا گیا۔ امام جعفر صادق نو رب نے ایک بیٹا عطا فرمایا جنہاں دا نام سیدنا موسیٰ کاظم رکھیا گیا۔ حضرت موسیٰ کاظم نو رب نے بیٹا عطا فرمایا، نام امام علی
دی رضا رکھیا گیا، رب نے انہاں نو ایک بیٹا عطا فرمایا، نام ابراہیم رکھیا گیا، رب نے انہاں نو ایک بیٹا عطا فرمایا، نام عبدالعزیز رکھیا گیا، سیدنا ابن عزیز نو ایک بیٹا عطا ہویا، رب تعالی دی طرفوں نام نجم الدین طاہر رکھیا گیا، رب نے انہاں نو ایک بیٹا عطا فرمایا، نام سید احمد حسین رکھیا گیا، سید احمد حسین نو رب نے بیٹا عطا فرمایا، نام سید کمال الدین رکھیا گیا، کمال الدین نو رب نے ایک بیٹا عطا فرمایا، نام سید غیاث الدین رکھیا گیا، سید غیاث الدین اے حسینی شہزادہ ہے، انہاں دی ایک حسنی شہزادی سیدہ ماہ نور سلام اللہ تعالی علیہ نال شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رب نے انہاں نو خراسان دے علاقے دے اندر ایک بیٹا عطا فرمایا، والدین نے نام معی الدین حسن رکھیا، اے او معی الدین حسن ہے جڑا میرا بھی غریب نواز ہے، تیرا بھی غریب نواز ہے۔ پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ والد دی طرفوں آپ حسینی سیدزادے نے اور والدہ دی طرفوں آپ حسنی سیدزادے نے، آپ نجیب الطرفین سیدزادے نے، 14 واسطیاں نال جا کے آپ دا سلسلہ نسب مولا علی نال ملتا ہے، اور اسی طرح 14 واسطیاں دے نال آپ دا شجرہ طریقت جا کے مولا علی نال ملتا ہے۔ شجرہ طریقت اور ہے، شجرہ نسب اور ہے۔ شجرہ طریقت کیا جاندہ ہے جس تے ہاتھ رکھیا جاندہ ہے اور مرشد پکڑیا جاندہ ہے اور بیعت کیتی جاندی ہے۔ آپ دا شجرہ طریقت بھی 14 واسطے نال جا کے مولا علی نال ملتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جس خاندان دے اندر تشریف لے کے آئے ہو کوئی معمولی خاندان نہیں، انہاں دی شان سماعت فرماؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے والد گرامی دا نام ہے حضرت سیدنا غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ بہت بڑے عالم سن، بہت بڑے بزرگ سن، بہت بڑے متقی تے پرہیزگار سن، اپنے علاقے دے اندر انہاں دا بڑا شہرہ اور چرچا ہے، اور آپ دی والدہ ماجدہ آپ بھی بہت ہی نیک خاتون سن، تہجد گزار، شب زندہ دار سن، آپ دی والدہ ماجدہ حسنی سادات دے وچوں سن۔ مسلمانوں جدو ماں باپ نیک ہو جان، جدو ماں باپ آلہ ہو جان، جدو ماں باپ متقی تے پرہیزگار ہو جان، رب پتر بھی خواجہ معین الدین چشتی جیسا عطا کر دیندا ہے۔ اگر ماں باپ نیک ہو جان، ماں باپ متقی ہو جان، پھر اولاد بھی نیک ہو جاندی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی والدہ محترمہ سیدہ ماہ نور سلام اللہ تعالی علیہ، آپ فرما دیا نے جس وقت میرا بیٹا میرا لال فرمایا میرے بطن دے اندر تشریف لے کے آندہ ہے، میں کوئی برا خواب نہیں بیکھیا، مینو بڑے عجیب بڑے اچھے خواب آندے نے۔ فرما دیا نے کدی مینو نبیاں دی زیارت ہو رہی ہے، کدی صحابہ کرام تے اولیاء دی زیارت ہو رہی ہے، کدی جنت دے نظارے پیا ویکھنیاں، کدی خواب دے اندر خانہ کعبہ اللہ دا گھر نظر آ رہا ہے، کدی سونے دا مدینہ نظر آ رہا ہے۔ جدو میرا لال فرمایا میرے شکم دے اندر آیا، فرمایا بڑی گھر دے اندر خیر و برکت ہو گئی، اگر میں اس طرح کماتے بے جا نہیں ہوئے گا۔ ادھر معین الدین چشتی اپنی ماں دے شکم اندر آئے نے، ادھر رب دیاں رحمتاں دا نزول شروع ہو گیا ہے۔ آپ دی والدہ ماجدہ فرما دیا نے لوگوں جس وقت میرا لال میرے شکم دے اندر آیا، ادھی رات دا ٹائم ہوندا ہے، مینوں اپنے وجود دے وچوں اللہ دیاں آوازاں ہوندیاں نے، کدی کلمہ شریف دیاں آوازاں ہوندیاں نے، ذکر و اذکار دیاں آوازاں ہوندیاں نے۔ میں بڑی حیرانہ دائیں بائیں دیکھنیاں، کوئی ذکر کرن والا نظر نہیں آندا ہے۔ ایک دن فرمایا اپنے شوہر نامدار سیدنا غیاث الدین نال مشورہ کیتا، حضور مینوں ادھی رات دے وقت ذکر دیاں آوازاں ہوندیاں نے، ذکر کرن والا نظر نہیں آندا۔ آپ نے فرمایا کرما والیے پریشان نہ ہو، جیڑا تیرے
دے پیٹ دے اندر بیٹا ہے، فرمایا اے مادر زاد ولی ہے، اے پیدا ہوئے گا تے ولی پیدا ہوئے گا، اے ماں دے پیٹ اندر ہی رب دا ذکر پیا کردا ہے، اے ماں دے پیٹ اندر ہی ذکر کر رہا ہے۔ آپ فرماندیاں نے کہ جدو اے سونا لال میرے بدن دے اندر آیا تے جڑے دشمن سن میرے نال ناراض سن انہوں نے بھی میرے نال دوستی کر لئی، میرے نال صلح کر لئی۔ میں نہ صلح کیوں نہ کر دے، اس غریب نواز دی ولادت ہون والی ہے جن نے نگاہ کرم کر کے 90 لاکھ نو مصطفیٰ دا غلام بنا دینا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی والدہ ماجدہ فرما دیاں نے لوگوں میں کی بیان کراں، جدو میرا بیٹا میرے شکم دے اندر تشریف لے کے آ گیا، جدو ولادت باسعادت دا وقت آیا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی جس وقت ولادت باسعادت دا وقت آیا، فرما دیاں نے لوگوں رب کعبہ دی قسمیں میرا سارا گھر نور علی نور ہو گیا، میرا سارا گھر پکا نور بن جاندا ہے۔ میں آنا اے روشنی کیوں نہ ہوندی، منور گھر کیوں نہ ہوندا، اے اس نبی دا نواسا ہے جڑا دنیا تے تشریف لے کے آیا تے سارا جگ ہی نور علی نور ہو گیا ہے۔ میرے آقا دی آل دے وچوں ہے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اس واسطے تے میرے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تے کمال کر دیتی۔ آپ فرما دینے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک باری پڑھ لو، تو ہے عین نور تیرا سب۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے تے ولی پیدا ہوئے، مادر ذات ولی، ماں باپ نے نام رکھیا معین الدین حسن۔ معین الدین دا معنی ہے دین دی مدد کرنے والا، اور حسن دا معنی ہے خوبصورت شہزادہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے والد گرامی کو لو جدو ہوش سنبھالیا تے دین دا علم حاصل کرنا شروع کیتا، کیونکہ اللہ دا نیک بندہ اللہ دا ولی ہوندا ہے جڑا شریعت مصطفیٰ دا علم حاصل کردا ہے، جڑا شریعت دے خلاف چلے او کدی اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا، او کدی ولی کامل نہیں ہو سکدا۔ ہوش سنبھالیا اللہ دے نیک بندے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے دین دا علم حاصل کرنا شروع کیتا۔ قربان جاواں خواجہ صاحب تہاڈی عظمت تو اجے صرف 9 سال دی عمر مبارک ہے، رب دا سارا قرآن حفظ فرما لیا ہے۔ 9 سال دی، 9 سال دا بچہ دیکھو، 8-9 سال دا اجے صحیح بولتا تک نہیں ہے، انہوں اتنی سمجھداری والی گفتگو نہیں ہو کر سکتا، لیکن خواجہ صاحب نو رب نے مقام عطا فرمایا کہ چھوٹی جی عمر دے اندر الحمد الف تلا کے والناس دے سین تک سارا قرآن حفظ کر لیا۔ کتابہ دستیاں نے کہ آپ دا بچپن بڑا حسین گزریا، لڑکپن بڑا حسین گزریا، اتنا حسین بچپن ہے خواجہ صاحب دا۔ کتابہ دستیاں نے کہ بچپن دا زمانہ تے ہم عمر بچے جس طرح چھوٹے چھوٹے کھیڑ دے رہے نا تے آپ دے ہم عمر بچے کھیڑ دے نے تے آپ انہوں نے نہیں کھیل دے۔ ایک دن بچے اکٹھے ہو کے آ گئے، آ کے کہنے لگے کہ اے ساڑے دوست معین الدین تو نہیں کھیڑ دا، ساڑے نال کھیلیا کر۔ تے آپ نے فرمایا رب نے سانو کوئی کھیڑن واسطے پیدا کیتا ہے، انہاں آکھنا کہ پھر کدے واسطے پیدا کیتا ہے؟ آپ نے فرمانا کہ رب نے تے سانو اپنی عبادت تے یاد واسطے پیدا فرمایا ہے۔
بچپن دا زمانہ اپنے والد گرامی نال عید دی نماز پڑھن واسطے جا رہے ہیں. رستے دے اندر ایک معصوم چھوٹا جا بچہ, اکھاں تو نبینا ہے, پھٹے پرانے کپڑے نے, پاؤں اندر جوتی کوئی نہیں, بال بکھرے ہوئے نے, بڑی ہی عجیب حالت ہے اور غربت دا ویلا لگ رہا ہے. خواجہ صاحب اس دے قریب گئے, ہجے بچپن دا عالم ہے, جا کے کہا کہ اے دوست آج عید والا دن ہے, عید والا دن غسل کریدا ہے, نئے کپڑے پہنے جاندے نے اور تو غسل بھی نہیں کیتا اور کپڑے بھی نہیں پہنے. وہ بچہ رو پیا, اکھا دے اندر آنسو آ گئے تے رو کے کہن لگا غسل او کردا ہے جندی ماں زندہ ہوئے تے نویں کپڑے او پاندا ہے جندا باپ زندہ ہوئے. تے فرمایا کہ تیاری کر کے او جاندا ہے جنوں بہن بھائی دیکھن والے ہون, میرا تے اس زمانے دے اندر کوئی نہیں ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اتنی بات سنی, بچپن دا زمانہ ہے, اس بچے نو نال لے کے تے گھر گئے, جا کے اپنی والدہ ماجدہ نو ساری گفتگو عرض کی تھی. ماں نے اچھی طرح غسل کروایا, نئے کپڑے پہنائے. خواجہ معین الدین چشتی اپنے نال انگلی پکڑ کے تے عید دی نماز پڑھن واسطے اس بچے نو لے کے جا رہے نے. لوگ محسوس نہیں کر سکتے کہ حقیقی بھائی ہے یا منہ بولا بھائی ہے. اللہ اکبر, جدو اس انداز نال جا رہے نے تے لوگاں نے آپ نو لقب عطا فرما دیتا غریب نواز. اور بھی بے شمار وجوہات نے, آپ ہمیشہ غریباں نال پیار کرنے والے سن. تو میں عرض کر رہا کہ آپ دا بچپن بڑا حسین گزریا, لڑکپن بڑا حسین گزریا. 9 سال دی عمر دے اندر قرآن حفظ کر لیا. آپ دے والد گرامی بہت بڑے عالم دین سن. سوچیا کہ میں اپنے بچے نو عالم دین بناواں. آپ نو درس دے اندر داخل کروا دیتا. آپ قرآن دی تفسیر دا علم پڑھ رہے نے, آپ حدیث مبارکہ دا علم پڑھ رہے نے, آپ فقہ دی تعلیم حاصل کر رہے نے. رب نے آپ نو ایسا ذہن عطا فرمایا, ایسا حافظہ عطا فرمایا کہ بہت تھوڑی جو عمر دے اندر آپ نے رب دے شریعت دا بہت سارا علم حاصل فرما رہا ہے. مسلمان بھائیو, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ عمر مبارک اس وقت 15 سال دی ہوئی. رب نو جو منظور ہوئے والد گرامی دا سایہ سر تو اٹھ جاندہ ہے. بلکہ کتاباں اٹھا کے دیکھو, صرف آپ دے نہیں, اللہ دے جتنے بھی ولی نے بچپن دے اندر یتیم ہو گئے. خود ساڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تے یتیم پیدا ہوئے. مینوں تے اس طرح پیار لگدا ہے رب جنہاں نو کوئی مقام و مرتبہ عطا کرنا چاہندا ہے دنیا دے سائے لے لیندا ہے, اپنی رحمت دے سائے عطا کر دیندا ہے. 15 سال دی عمر دے اندر والد گرامی دا وصال ہویا. وراثت دے اندر 2 چیزاں ملیاں, ایک باغ ہے انگوراں دا چھوٹا جا, ایک پن چکی ہے. آپ سارا دن اس باغ دی رکھوالی کر دینے تے شام نو جو منافع ملتا ہے نا گھر لے کے آندے نے تے 50-50 کر دینے, ادھو ود کر دینے. ادھا ضعیفہ ماں دی بارگاہ اندر پیش کر دیندے نے تے ادھا اٹھا کے پھر غریباں اندر تقسیم کر دیندے نے. غریب لوگاں دے اندر, مسکین اور فقیر لوگاں دے اندر ادھا منافع. اس طرح زندگی دا گزر بسر ہو رہے ہیں. ایک دن آپ اپنے باغ دی رکھوالی کر رہے نے, دوپہر دا ٹائم ہے, گرمی دا موسم ہے. آپ پسینے نال شرابور نے اپنے باغ دے اندر گوڈی کر رہے نے. اچانک کی ویکھیا, ایک درویش, ایک اللہ دا بہت بڑا ولی حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے باغ دے اندر تشریف لے کے آئے. جدو حضرت معین الدین چشتی نے دیکھیا کہ اللہ دا ولی آ گیا, ایک درویش آ گیا, ایک مجذوب فقیر آ گیا ہے, بڑے خوش ہوئے. دوڑ کے اس بزرگ دے قریب گئے, جا کے سلام پیش کیتا. انہوں نے جواب دیتا, عرض کیتی حضور تسی پہلی دفعہ میرے باغ دے اندر آئے جے, تسی درخت دے سائے تھلے بیٹھو تے میں تہانوں کچھ کھان واسطے پیش کرنا ہاں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ
اے توجہ کرنا ذرا آپ اپنے باغ دے اندر پھر رہنے جڑا انگوراں دا گچھا سب تو حسین و جمیل خوبصورت پک چکے ہے جڑا خوشبودار ہے جڑے میٹھے انگور نے آپ نے توڑ کے پیالے دے اندر ڈال لے ڈال کے اچھی طرح پانی دے نال واش کیتے پانی دے نال او گچھا دھو لیا دھو کے آ کے حضرت ابراہیم قندوزی کلندر پاک دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا کلندر پاک حضرت ابراہیم قندوزی مجذوب فقیر نے ایک واری گچھے وال ویکھ دینے ایک واری انگوراں وال ویکھ دینے ایک واری خواجہ معین الدین چشتی دے چہرے وال ویکھ دینے توڑ توڑ کے جس وقت کلندر پاک نے انگور کھا دے کلندر پاک راضی ہو جاندے نے اپنے کولو بغل مبارک دے وچوں کپڑے دا تھیلا نکالیا نکال کے ایک سکی ٹکڑا روٹی دا ہے آپ نے اس بزرگ نے چبانا شروع کر دیتا اپنا لعاب شامل کر کے فرمایا لے بیٹا تو سانو انگور دیتے نے اسی تینوں روٹی پیا دینے ہیں قبول فرما لے واہ معین الدین چشتی تیری سمجھداری تو قربان جاواں اج دا نوجوان ہوندا کہندا بابا میں کیوں تیرا جھوٹا کھاواں لیکن اللہ دا فقیر نو جان جاندا ہے آپ نے خوشی نال وہ ٹکڑا قبول کر کے کھانا شروع فرما دیتا خواجہ صاحب فرماتے نے لوگوں میں کی دساں اس ٹکڑے نے کی کمال کر دیتا ہے فرمایا میری دل دی دنیا دے اندر اس ٹکڑے نے انقلاب پیدا کر دیتا ہے فرمایا ایسا انقلاب پیدا کیتا ہے میرا ظاہر اور باطن روشن ہو گیا ہے اکھاں دے سارے پردے رب نے اٹھا دیتے نے فرمایا دل دی جڑی کیفیت ایسی بن چکی ہے دنیا دی کسی چیز نال ہن پیار نہیں ہے میں اپنا باغ بھی بیچ دیتا او پن چکی بھی بیچ دیتی جڑا وراثت دے اندر جو کچھ ملیا ہے میں بیچ کے سارا کچھ غریباں اندر تقسیم فرما دیتا ہے اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں فرمان دینے کہ سب کچھ بیچ دیتا پہلے گوڈی کردہ رہنا تے قدرت نے فرمایا ہوئے گا معین الدین تینوں اسی گوڈی واسطے تے پیدا نہیں کیتا وہ جڑے 90 لاکھ جنہوں تو کلمہ پڑھایا ہوتے تیری انتظار پہ کر دیتے اگر تو گوڈی کردہ رویں گا تے اونا دے دل دا حال کون پوچھے گا ادھر دنیا دا مال و متاع بیچ کے تقسیم کر دیتا پھر علم دی تڑپ لگ گئی آپ مختصر ہے کہ علم حاصل کرتے رہے حتیٰ کہ جدو سارا ظاہری علم حاصل کر لیا جدو فقہ دا علم بھی حاصل کر لیا شریعت مصطفیٰ دا علم بھی حاصل کر لیا جدو ظاہری علم حاصل کر لیا جدو ہر قسم دا علم حاصل کر لیا پھر سوچ دے نے کہ میں سارے علم حاصل کر رہے نے ہون اس علم نو بچان واسطے کوئی مرشد کوئی رہبر بھی تلاش کرا پیار نہ بولو نا سبحان اللہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دیں لوگوں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو تے علم پڑھیا تے پر ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے ہو تے چلے کھٹے پر کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلیاں پڑھ کے ہو تے جاگ بنا دودھ جمتے نہیں باویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو دودھ نو جنہ مرضی کاڑ لو جاگ جنی دیر نہیں لگاؤ گے انہی دیر دہی نہیں بنے گا علم جتنا مرضی حاصل کر لو مدرسے اندر سکول کالج اندر جا کے بندہ زبان تے سیدھی کر سکتا ہے پر وہ روحانی جاگ جڑی علم نو فائدہ دے وے اور علم بندے نو فائدہ دیندہ ہے ایک کوئی مرشد پاک لگاندہ ہے اے ولی کامل لگاندہ ہے اے اللہ دا نیک بندہ لگاندہ ہے باب بلے شاہ نے بھی فرمایا نام بوتی رب رب کیتی تے نا تسباہ کھڑکایا بس بلے نو ایک مرشد ملیا جن نے ایویں چا بخشایا ہن سوچتے نے کہ کوئی ولی کامل تلاش کراں جس دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے کے تے میں اپنا علم بچاواں اپنا ایمان بچاواں فرماندے نے میں مرشد دی تلاش شروع کر دی تھی
تلاش کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ میں بڑیاں جگہ تے گیا لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں میں چلدے چلدے بغداد شریف چلا گیا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی مسجد دے اندر گیا تے ایک اللہ دا ولی بیٹھا ہے، فقیر بیٹھا ہے جو آپ دے مرشد پاک نے، انہاں دا نام ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی۔ ہارونی بھی اس نو پڑھ دینے اور ہارونی بھی بعض دوست پڑھ دینے۔ آپ تشریف فرمانے، ارد گرد سینکڑوں دی تعداد دے اندر اللہ دے نیک بندے تشریف فرمانے۔ آپ فرمانے جس وقت میں خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر گیا، میرے دل نو سکون محسوس ہو گیا، مینوں انہاں واسطے کشش محسوس ہوئی، مینوں اس طرح محسوس ہویا اے معین الدین جس منزل دی تلاش تو در بدر کر رہے ہیں لگتا ہے تینوں منزل مل گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا، اس اللہ والے نے حضرت عثمان ہارونی نے میرے دل دی کیفیت نو جان لیا، مینوں محبت نال قریب بلایا، شفقت نال پیار نال سر تے ہاتھ پھیریا، پہلا جملہ سننا مرشد پاک دا، آپ نے فرمایا ہاں معین الدین حسن تو تشریف لے کے آ گیا ہے، تو آ گیا ہے۔ آپ فرماندے ہیں میں بڑا حیران ہویا، اس بزرگ نو میں پہلی واری ویکھیا، ساڈی پہلی ملاقات ہے، میرے نام دا انہاں نو کس طرح پتہ چلیا؟ میں عرض کیتی حضور تسی مینوں کس طرح جان دے جے؟ آپ نے فرمایا ہندوستان دے بادشاہ نو کون نہیں جاندا، فرمایا ہندوستان دے سلطان نو تے کائنات دا ذرہ ذرہ جاندا ہے، فرمایا میں تے تیری پہلے انتظار پیا کردا سا، تسی سمجھے نہیں، ہر مرید اپنے مرشد دا انتظار کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی او شان والے اللہ دے ولی نے، مرشد خود آپ دا انتظار پیا کر دے نے۔ آپ فرماندے نے کہ دل دے اندر کشش محسوس ہوئی، میں عرض کی تھی کہ حضور میں نو بیعت کر لو، آپ نے فرمایا بیعت میں ضرور کر لواں گا پر میرا ساڑھے سلسلے دے ایک اپنا طریقہ ہے، فرمایا کہ جو بھی طریقہ ہے میں بیعت ہونے واسطے تیار ہاں۔ مرشد پاک نے فرمایا بیٹا جا پھر وضو کر کے آ۔ حضور وضو تے آلریڈی میرا موجود ہے، وضو میں با وضو ہاں۔ فرمایا نہیں دوبارہ وضو تازہ وضو کر کے آ ذرا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں وضو بنایا، مرشد پاک دی بارگاہ دے اندر آیا، حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مینوں اپنے مریدین دے اندر شامل فرما لیا تے مرید کر کے فرمایا بیٹا معین الدین 2 رکعت نماز نفل ادا کر۔ میں نفل 2 رکعت نماز ادا کیتے نے، مینوں فرماتے نے قبلہ رخ بیٹھ کے سورت بقرہ دی تلاوت کر، میں سورت بقرہ دی تلاوت کیتی ہے، مینوں فرماتے نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھ، میں سونے دی ذات سے درود شریف 21 مرتبہ پڑھیا۔ فرماتے نے مینوں فرمان لگے ساڈے سلسلے دے اندر ایک رات تے ایک دن دا مجاہدہ کیتا جاندا ہے، نہ دن نو کچھ کھانا ہے نہ رات نو کچھ کھانا ہے، سارا دن رات اللہ دی عبادت دے اندر گزارنا ہے۔ عرض کیتی حضور تسی ایک دن تے ایک رات دی گل پیا کر دے جے، میں تے ساری زندگی مجاہدے واسطے تیار ہاں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا فلاں کمرے دے اندر چلا جا مجاہدہ کر، دن رات پورا دن 24 گھنٹے اللہ دی عبادت دے اندر مشغول رہ، آ واپس آ گئے۔ عرض کیتی حضور میں مجاہدہ کر کے آ گیا تے مرشد کریم نے فرمایا ذرا میرے قریب آ جا۔ آپ قریب آ جاندے نے، فرمایا دامن پکڑ کے فرمایا ذرا آسمان وال نظراں اٹھا کے ویکھ۔ خواجہ صاحب فرماندے نے لوگو جس وقت مرشد نے فرمایا آسمان وال ویکھ، میں آسمان وال ویکھیا، رب نے سارے حجابات میری اکھاں دے سامنے ہٹا دیتے نے تے مینوں مرشد نے فرمایا بیٹا کی ویکھ رہے ہیں؟ عرض کیتی حضور رب دا عرش مینوں واضح نظر پیا ہوندا ہے۔ مرشد نے فرمایا کہ ذرا زمین دل ویکھ، کی ویکھ رہے ہیں؟ عرض کیتی تحت الثری تک نظر جا رہی ہے۔ مرشد نے فرمایا ہجے جو میں چاہنا ہجے کم مکمل نہیں ہویا،
1000 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر. آپ نے پھر وظیفہ کیتا 1000 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کی تھی. حضور میں 1000 مرتبہ پڑھ لی ہے سورت. فرمایا ذرا میرے قریب آ. قریب آ گئے. اے معین الدین ذرا اکھاں بند کر لے. اکھاں بند کر لیاں. فرمایا ہن ذرا کھول. خواجہ صاحب نے اکھاں کھولیاں. یہ پیر و مرشد دے درمیان جو مکالمہ چل رہا ہے یہ ساڈے واسطے بھی رشد و ہدایت ہے. کی مطلب بندہ پیر دے کہن تے اکھ کھولے, پیر دے کہن تے اکھ بند کرے. خواجہ صاحب نے اکھاں کھولیاں. اس طرح ہاتھ کر کے 2 انگلاں دے اندر فاصلہ کیتا. فرمایا معین الدین ذرا ویکھ 2 انگلاں دے اندر کی پیا نظر آندا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں مرشد دیاں دونوں انگلاں دے درمیان ویکھیا فرمایا بیٹا ذرا دس کی پیا نظر آندا ہے. عرض کیتی حضور کی پیا دساں. رب نے سارے حجابات ہٹا دیتے نے. 18,000 عالم مینوں دونوں انگلاں اندر نظر پیا ہوندا ہے. ہر چیز نظر آ رہی ہے. اے پیر و مرشد فرمایا کہ تیرا کام مکمل ہو گیا, اسی تینوں رب نال ملا دیتا ہے. اور فرمایا کہ او اٹ اٹھا. اٹ اٹھائی تے تھلے سونے دے دینار, درم و دینار, اشرفیاں سکے موجود نے. فرمایا مٹھی بھر کے اللہ دے رستے تے خیرات کر دے. اور رب نے تینوں اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما لیا. آپ نے فقیراں اندر اس نو تقسیم فرما دیتا. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کم و پیش 20 سال اپنے مرشد دی میت دے اندر گزارے, اپنے مرشد پاک دی خدمت دے اندر گزارے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 20 سال اپنے پیر و مرشد دی خدمت کی تھی. کتنی اے مقام ایویں نہیں مل جاندے, رتبے ایویں نہیں مل جاندے. داتا صاحب فرماندے نے میں اپنے پیر نو وضو کروا رہا تے دل اندر خیال آیا کہ ایک بندہ بندے دی خدمت کرے فائدہ کی ہے. تے پیر و مرشد نے فرمایا بیٹا چپ کر کے وضو کروائی جا. جدو اللہ کسے بندے نو مقام و مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے اپنے کسے نیک بندے دی خدمت کر واسطے اس نو منتخب فرما لیندا ہے. اس واسطے اللہ والیاں دی خدمت کرنا. آپ فرماندے نے کہ میں 20 سال کتنے او خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہوں نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا 20 سال اپنے پیر و مرشد دی خدمت دے اندر گزارے. مرشد پاک راضی ہو گئے. ایک دن فرمان لگے معین الدین آؤ اللہ دے گھر دا حج کرن واسطے جانے ہاں. اج جڑا حج کرن جاوے بڑا خوش نصیب ہے, پر او کتنا بڑا خوش نصیب ہے جن دے نال مرشد بھی حج کرن واسطے جا رہا ہے. اللہ اکبر. قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد دے نال اللہ دے گھر دا حج کرن واسطے تشریف لے کے جا رہے نے. ادھر جدو مکہ شریف آ گیا خانہ کعبہ دا طواف کیتا ہے, آب زمزم شریف نوش کیتا ہے, صفا مروہ دی سائی کیتی ہے, مزدلفہ اور سارے ارکان حج دے ادا کیتے نے. حج تو فارغ ہون تو بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے مرید حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا دامن پکڑ کے خانہ کعبہ دے قریب مزاپ رحمت او جڑا خانہ کعبہ دا رحمت والا پرنالا ہے اس دے تھلے لے کے آ جاندے نے تے آ کے عرض کردے نے اے کعبے والے میں اپنی زندگی دی کمائی لے کے آ گیا. یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر اپنی عبادتاں پیش نہیں کردا, اپنیاں نمازاں پیش نہیں کردا, اپنیاں ریاضتاں پیش نہیں کردا. مولا میرے کول بڑے بڑے موتی نے پر میں سب تو بڑا لال لے کے آ گیا. یا اللہ میں معین الدین نو تیری بارگاہ دے اندر پیش کر رہا. مولا قبول فرما لے. کتاباں در آندا غیب تو آواز آئی اور اے آواز کی دی رب تعالی دی آواز ہے. فرمایا اے میرے بندے تو پریشان نہ ہو, اسی تیرے مرید معین الدین نو قبول بھی فرما لیا ہے, اینو اسی اپنا محبوب بھی بنا لیا ہے.
دنیا تے بڑے بڑے پیر آئے، بڑے بڑے مرید آئے، ہر مرید نو ناز ہے، ہر مرید نو اپنے پیر تے فخر ہے کہ میں فلاں پیر دا مرید ہاں۔ پر خواجہ صاحب دی شان ویکھو، جنہ تے انہاں دا پیر بھی ناز پیا کردا ہے اور پیر بھی فخر کر رہا ہے کہ میں خواجہ معین الدین دا مرشد ہاں۔ اور اللہ دی بارگاہ دے اندر معین الدین نو پیش کیتا۔ جس وقت خانہ کعبہ قبولیت ہو گئی، فرمایا معین الدین بیٹا آؤ، تینوں میں دربار رسالت دے اندر لے کے چلنا، مدینہ پاک چلنے ہاں۔ دونوں پیر تے مرید چل دے مدینہ پاک دی سرزمین آ گئی۔ اللہ اکبر، ادھر سونے دا گنبد خضرا آ گیا، روزہ مبارک آ گیا۔ فرمایا بیٹا معین الدین جی پیر و مرشد حکم ہوئے۔ فرمایا اپنے سونے دی بارگاہ دے اندر ادب و احترام نال سلام پیش کر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں سونے دی جالیاں نو پکڑ کے ادب و احترام نال سر جھکا کے بڑے درد نال، بڑے سوز نال، بڑے ادب نال، بڑے احترام نال عرض کیتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ فرماندے نے لوگو رب عزت دی قسم ہے ادھر میں سلام پیش کیتا ہے، سونے دی بارگاہ دے اندر مزار مبارک دے وچوں جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ معین الدین۔ محبت نہ کہہ دو نا سبحان اللہ، ذرا غور کرو منظر کیسا ہوئے گا۔ ادھر جالی پاک دے ایک طرف معین الدین کھڑے نے، آپ دے پیر و مرشد کھڑے نے، تے جدو معین الدین نے سلام عرض کیتا تے اج کلے نہیں آئے، ہزاراں لکھاں دا اجتماع ہے مدینہ پاک دے اندر، تے معین الدین دی برکت نال، انہاں دے صدقے نال اج ساریاں نے حضور دی آواز سماعت فرما لئی ہے۔ آپ دے پیر و مرشد فرمان لگے، فرمایا بیٹا معین الدین بڑے مقدرہ والا ہے۔ آپ دے پیر و مرشد نو وجد آ گیا، فرمایا معین الدین میں پیراں تو میرا مرید ہے، اس تو پہلے کئی مرتبہ میں حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، میں سلام بھی عرض کیتا، لیکن اے اعزاز تینو حاصل ہے، اے شرف تینو حاصل ہے، تو سونے نو سلام دینا ہے، سونا کملی والا تینو جواب عطا کردا ہے۔ جدو مرشد نے بھی رنگ لا دیتا تے کعبے وچ بھی منظوری ہو گئی تے مدینہ پاک بھی قبولیت ہو گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں مدینہ پاک دے اندر رہا، اللہ اکبر، فرماندے نے ایک دن ایسا آیا گنبد خضرا روزہ پاک دے قریب سو جانا میری قسمت جاگ پیندی ہے، مینوں سونے مدینے والے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جاندی ہے۔ کدی آہو غریباں دے محلے یا رسول اللہ، اے گناہ گاراں نرا تیرے اے ملے یا۔ خواجہ صاحب فرمانے لوگوں سو جانا میری قسمت جاگ پیندیے، ودوہا دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا مازاق دے کاجل والے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت غریب نواز دے خواب دے اندر تشریف لے کے آ جاندے نے تے آکے فرماندے نے بیٹا معین الدین میں تینوں بشارت عطا کرنے واسطے آیا۔ آقا کس بات دی بشارت؟ فرمایا تو معین الدین ہے، معین دا معنی ہے مددگار، فرمایا تو میرے دین دا مددگار ہیں، فرمایا معین الدین اسی تینوں ہندوستان دی ولایت عطا کر دیتی ہے، تینوں ہندوستان دا سلطان بنا دیتا ہے، جا اجمیر چلا جا، جا ہندوستان چلا جا۔ عرض کر دینے آقا ہندوستان دے اندر میری کی ضرورت ہے؟ فرمایا ہندوستان دے اندر او لوگ جڑے بتاں دے پجاری بن چکے نے، جڑے ایک پتھر دے سامنے اپنا سر ٹکا دیندے نے، فرمایا بیٹا جا تینوں سلطان الہند بنا دیتا ہے، ہندوستان چلا جا، جڑے بتاں دے پجاری نے بت چھڑا کے فرمایا میرے دین دا ڈنکا بجا دے، انہاں نو مسلمان بنا دے۔
یہ ڈیوٹی خود میرے آقا کریم نے لگائی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماندے نے کہ میری آنکھ کھل گئی تے مینوں بڑی خوشی بھی ہے اور حیرت بھی ہے۔ خوشی اس بات دی ہے کہ سونے نے ڈیوٹی لگائی اور زیارت نصیب فرمائی ہے، اور حیرت اس بات دی ہے کہ میں تے ہندوستان کدی گیا ہی نہیں، میں تے اجمیر دا علاقہ کدی دیکھیا ہی نہیں، میں کس طرح اس تے جاواں گا۔ فرماندے نے دل دے اندر خیال آیا، دوبارہ اونگ آ جاندی ہے، نیند آ جاندی ہے۔ سونا مدینے والا پھر تشریف لے کے آ گیا، فرمایا اے معین الدین بیٹا کی سوچ رہے ہیں، تو ہندوستان نہیں دیکھیا، تو اجمیر دا علاقہ نہیں دیکھیا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، خواجہ صاحب فرماندے نے میں کی دساں اپنے آقا دی اللہ جپالیاں، میرے آقا کتنے کرم فرمانے۔ فرمایا میرے آقا نے اس طرح ہاتھ دا اشارہ فرمایا ہے اور ہاتھ دی ہتھیلی دے اوتے سارا ہندوستان موجود ہے۔ مینوں فرمان لگے بیٹا معین الدین اے ویکھ لے، اسی ہندوستان اٹھا کے سارے رستے تیرے سامنے کر دیتے نے، جلدی کر ہندوستان نو ویکھ لے، ہندوستان دی سیر فرما لے۔ ادھر ڈیوٹی لگی، صبح دا ٹائم ہویا، روزہ رسول تے سلام پیش کیتا، اجازت لئی، خواجہ صاحب اتھوں نکلے اور ہندوستان دا سفر شروع کیتا اجمیر شریف کی طرف۔ رستے دے اندر بہت سارے واقعات نے، بے شمار اولیاء کرام نال آپ دی ملاقات دے واقعات نے، اگر سارے بیان کراں تو کئی جمعے لگ جان گے، برکت واسطے صرف دو ہستیاں دا ذکر سماعت کرو۔ مدینہ پاک تو حضرت خواجہ صاحب آئے بغداد شریف، حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا اور خواجہ معین الدین چشتی دا زمانہ ایک ہے، انہاں دی آپس دے اندر ملاقات بھی ثابت ہے، اور بس فرق صرف اتنا ہے کہ جدو خواجہ صاحب مدینہ پاک دے وچوں تشریف لے کے آئے تے حضرت حضور غوث اعظم آپ بڑے ہو چکے نے، بزرگ نے، اور خواجہ صاحب دی وہ جوانی دا وقت ہے۔ بلکہ بعض کتاباں اندر میں پڑھیا کہ آپس کے اندر رشتہ دار بھی نہیں، خالہ زاد بھائی نے، اور ایک روایت اس طرح ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھانجے نے حضور غوث پاک دے، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ماموں لگ دے اس رشتے دے لحاظ نال۔ برحال مدینہ پاک تو چل دے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف تشریف لے کے آئے۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر بڑے ادب دے نال حاضر ہوئے نے۔ 3 دن اور 3 راتاں ایک حجرے دے اندر، ایک کمرے دے اندر حضور غوث پاک اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما رہے، نہ کچھ کھادا نہ کچھ پیتا، پتہ نہیں کی راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں۔ ایک پاسے بغداد دا شہنشاہ ہے، ایک پاسے اجمیر دا شہنشاہ ہے، وہ بھی نبی پاک دی اولاد ہے، اے بھی حسنی حسینی سید ہے، وہ بھی علی دا لال ہے، اے بھی مولا علی دا شہزادہ ہے۔ 3 دن تے 3 راتاں غوث پاک نے روحانی فیض عطا فرمایا ہے۔ 3 دن اور 3 راتاں توجہ عطا فرمائی، باطنی فیض نصیب فرمایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف دے وچوں سیدھا لاہور تشریف لے کے آئے، داتا دی نگری داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر۔ اللہ اکبر، داتا صاحب دے قدمہ دے اندر اج بھی تسی جاؤ، جڑے دوست جاندے نے انہوں نے پوچھ کے دیکھو کہ داتا صاحب دے قدمہ دے اندر ایک چھوٹا جا حجرہ ہے، ایک کمرہ ہے جس دے اوپر لکھیا ہے حجرہ اعتکاف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اے او مقام ہے جو خواجہ صاحب مدینہ پاک میرے مصطفیٰ نے ڈیوٹی لگائی نا، تو رستے دے اندر اولیاء کرام دی زیارت اور میزارات حاضری دیندے ہوئے اجمیر جا رہے نے۔ جدو داتا دی لگری لاہور آئے، داتا صاحب دا فیض دیکھیا تے قدمہ دے اندر ڈیرہ ہی لگا لیا، اور ایتھے چلہ کٹیا 40 دن یا 41 دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اعتکاف فرمایا داتا صاحب دے قدمہ والی جگہ تھے۔ قربان جاواں چشتیاں دا شہنشاہ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والا ہے، نہ داتا صاحب دے سرانے بیٹھا، نہ دائیں بیٹھا، نہ بائیں، نہ مسجد دے اندر، بلکہ اللہ دی عبادت کیتی ہے تے ولیاں دے قدمہ اندر بیٹھ کے کیتی ہے۔ عالم تصورات دے اندر عرض کیتی، اے سلطان الہند خواجہ غریب نواز عطائے رسول، نہ دائیں بیٹھے جے نہ بائیں، نہ کسی اور
اور مقام تے اللہ والے دی قدمہ دے اندر چلا کٹیا جے رب دی عبادت کی تھی جے وجہ کیے آواز آئی میں امت نو سبق دینا چاہنا جدو کسی اللہ دے ولی دے کول جاؤ اکڑ کے نہ جایا جے جا کے قدمہ والے پاسے بے جایا جے اللہ تعالیٰ فیض نصیب کر دے وے گا 40 دن مکمل ہو گئے نا تے داتا صاحب خواب دے اندر تشریف لے کے آ گئے فرمایا واہ معین الدین تو بھی پیار دا حق ادا کیتا ہے ہن ساڈا پیار بھی ویکھ باطنی فیض داتا صاحب نے بھی عطا فرمایا سینے دے نال سینہ لگا اور سینے نو مدینہ بنا دیتا حضرت خواجہ صاحب نو میرے داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اسی تینو اجمیر تے ہندوستان دا قطب بنا دیتا ہے داتا صاحب چل دے جا رہے نے فیض لے کے جا رہے نے غریب نواز مچل گئے بار بار مڑ مڑ کے داتا دے مزار وال ویکھدے نے تے زبان تے بے ساختہ جاری ہو گیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا مل کے کہہ لو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخش خزانہ دین والا فیض عالم پورے جہانو فیض عطا کرنے والا مظہر نور خدا خدا دے نور دا مظہر ناقصارا پیر کامل جڑے نکمے تے ناقص نے ان واسطے داتا صاحب پیر نے اور کاملارا رہنما تے جڑے پہلے کامل نے ان واسطے داتا صاحب رہنما بن کے آئے ہیں اسے واسطے تھے ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی مچل گئے آپ عرض کر دینے داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر راہ حرم آپ فرما دینے لوگوں داتا صاحب اتنی شان والے نے اتنی مقام اور مرتبے والے نے کہ داتا صاحب دی جڑی قبر ہے معین الدین واسطے حرم دا درجہ رکھ دی ہے تے آپ آگے فرماتے نے خاک پنجاب دبے او زندہ گشت صبح ما از مہر او تب بندہ گشت ڈاکٹر علامہ اقبال ہے مصور پاکستان ہے نباز قوم ہے آپ نے جناب جدو داتا صاحب دیاں شانہ ویکھیاں تے فرمایا لوگو خاک پنجاب دمے او زندہ گشت فرمایا لوگو اے پنجاب دے اندر جتنیاں بھی رونقاں نے اے فرمایا پنجاب دے اندر جتنیاں بھی بہارا نے اے صدقہ داتا صاحب دی قبر دی مٹی دا ہے صبح ما از مہر او تبندہ گشت فرمایا کہ اقبال دی صبح دا جڑا چان روشن ہے نا اے بھی صدقہ ہے داتا صاحب دے نظر کرم دا اتنی شان والے نے داتا صاحب کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں داتا علی حجویری دے زمانے دے اندر ہوندہ تے میں بھی آپ دا مرید ہو جاندہ داتا صاحب غوث پاک تو بھی پہلے ہوئے پاکستان اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیتا ہے لیکن اسی انہاں دی قدر نہیں کر دے اللہ تعالیٰ ولیاں دی شان سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں لاہور جدو حاضری دے لی تے میں چلدا چلدا اجمیر شریف پہنچیا 40 مرید آپ دے نال نے جس وقت اجمیر شریف آگئے باہر ایک کھلا میدان ہے اور ایتھے آپ کے سائیدار درخت نے آپ نے مصلی بچھا لیا اور آپ دے درویش بھی بیٹھ گئے مدینہ پاک والموں کر کے تے نانے دی ذات درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا اے او میدان ہے جتھے راجے دے اونٹ آ کے بیٹھ دے سا اذان دا وقت ہویا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر دی ٹبیاں تے چڑھ کے کنا دے اندر انگلا لے کے تے پہلی اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر جدو اذان دی آواز بڑی مدتاں تو بعد ایتھے گونجی نا تو راجہ جیڑا ہے اتھو دا بڑا ظالم ہے حکمران ہے اپنے محل تے چہل قدمی اور ٹہر رہا ہے جدو کنا دے اندر
اذان دی آواز آئی تے چونک گیا، کہنے لگا کہ اے ساڈے علاقے دے اندر اذان تے پابندی ہے، کوئی پڑھ ہی نہیں سکدا، اے اذان کون پہ پڑھدا ہے؟ اپنے سپاہیاں نو بلایا، کہنے لگا پتہ کرو اذان کنے پڑھی ہے۔ سپاہی آگے پتہ کرنے واسطے ویکھیا کہ جس جگہ تے اونٹ بیٹھدے نے نا اس جگہ تے چند درویش بیٹھے نے، تے ایک اللہ دا کوئی بندہ ایسا حسین و جمیل ہے جڑا اگے مصلی بچھا کے بیٹھا ہے، تے 40 درویش پیچھے لین بنا کے بیٹھے نے۔ قریب آ گئے، آ کے کہنے لگا بابا اذان تو پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اذان میں پڑھی ہے۔ تینوں نہیں پتا کہ یہ راجے دا علاقہ ہے اور اتھے اذان پڑھن تے پابندی ہے، تے نالے جس جگہ تے تو بیٹھا ہے تے راجے دے اونٹ بیٹھن دی جگہ ہے، چل اتھوں اٹھ اور جگہ خالی کر دو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس طرح سپاہیاں وال ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا کہ اے کوئی چھوٹا جا میدان ہے، رب دی زمین بہت وسیع ہے، میدان بہت وسیع ہے، راجے دے اٹھنے بیٹھنا تے پرے ہو کے بہ جان گے، فقیر نو کیوں تنگ کر دے جے، مینوں بیٹھن دو ایتھے، میں ایتھے بیٹھنا ہے۔ انہاں کہیا نانا بابا چل ایتھوں مصلی اٹھا، گودڑی اٹھا، اپنے درویشاں نو اٹھا، اگر راجے نو پتہ چل گیا تے او سانو ناراض ہوے گا، جلدی کرے جگہ خالی کر دے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر اسی اٹھ جانے ہاں تے تسی اونٹاں نو بٹھا لو تے وہ بیٹھے رہن، اسی چلے جانے ہاں اونٹاں نو بٹھا لو تے او بیٹھے رہن گے۔ ہندو جڑے نے نا وہ آپ دی بات نو سمجھ نہ سکے۔ آپ مصلی اٹھایا اور انا ساگر جھیل دے کنارے تے جا کے مصلی بچھایا، درویشاں نو بٹھا دیتا۔ ادھر شام دا ٹائم ہویا، اونٹ واپس آئے، انہوں نے میدان دے اندر اونٹاں نو بٹھا دیتا۔ صبح دا ٹائم ہویا، سارے نوکر سپاہی انہوں نے زور لگا لیا پر اونٹ اٹھ دے۔ وہ جانور بھی بڑے سیانے سن، آج پہلے طرح نہیں بیٹھے، بڑے کھل ڈل کے بیٹھے نے۔ میں کیا جانوروں توانوں کی ہویا ہے، تسی پہلے انداز نہ نہیں بیٹھے۔ انہاں آکھیا پہلے انہاں دے بٹھائے بیندے ساں، جدو دل کردہ سی اٹھا لیندے سن، آج غریب نواز نے بٹھائے نے، غریب نواز دے کہنے تے اٹھنا ہے۔ بڑی کوشش کی تھی لیکن اونٹ نہ اٹھے، بڑے پریشان ہوئے، جا کے راجے نو دسیا کہ اونٹ نہیں اٹھ رہے۔ انہاں آکھیا معاملہ کی ہے؟ راجے نو دسیا گیا جی ایک فقیر آیا ہے، وہ تواڈے اونٹاں والے میدان وچ بیٹھا سی، اسی اٹھا دیتا۔ وہ جان لگیا کہہ کے گیا ٹھیک ہے پھر میں تے چلیاں تے اونٹاں نو بٹھا لو تے بیٹھے رہن گے۔ راجہ کہنے لگا کہ اللہ دا کوئی نیک بندہ معلوم ہوندا ہے، جاؤ جا کے ان کو معافی مانگ لو، اس طرح اونٹاں نے نہیں اٹھنا۔ سارے سپاہی آ گئے حضور خواجہ صاحب دی بارگاہ دے اندر، آ کے کہنے لگے جی حضور مہربانی فرماؤ، اونٹ تے اٹھتے ہی نہیں پے، اونٹ تے اٹھ ہی نہیں رہے۔ وہ اس طرح اونٹ ہو گئے جس طرح انہاں دا سینہ زمین دے نال چپک گیا ہے، اور اٹھ کس طرح سکتے سن؟ اللہ اکبر۔ آپ نے جدو ویکھیا نا کہ ہن آ گئے نے تے معافی پیا منگدے نے، تے اللہ والے بڑے رحم دل ہوندے نے۔ آپ نے نہیں فرمایا بھی تسی سانو اٹھایا میں ہن کیوں کچھ کراں، آپ نے اگلے لمحے فرمایا جاؤ اللہ خیر کرے گا تے اونٹ اٹھ جان گے۔ نہیں حضور تسی مہربانی کرو، اسی تے صبح دا مار مار کے انہوں نے سجھا دیتا ہے، وہ اٹھے نہیں، تسی آؤ گے تے اٹھن گے۔ فرمایا میرے جان دی لوڑ نہیں ہے، بس میرے لبا وچوں نکل گیا نا، بس تسی جاؤ اونٹ اٹھ جان گے۔ اللہ اکبر۔ کتاباں اٹھا کے دیکھو تاریخ دیاں، ہن سپاہی جدو واپس آئے نے، وہ جانور جنہاں نو مار مار کے حلال کر دیتا گیا لیکن نہیں اٹھے، لیکن جدو خواجہ صاحب دے منہ دے وچوں نکل گیا، آ کے مارن دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ عجیب معاملہ ہے، اونٹ پہلے ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے۔ جدھر نو ولی دی نگاہ کیتی جاوے، مل کے کہہ لو جدھر نو ولی دی نگاہ کیتی جاوے، ادھر رحمتاں دی گھٹا کیتی جاوے، ادھر رحمتاں دی۔ جدو بندہ اللہ اور اس دے رسول دا سچا غلام بن جاتا ہے تو پھر ساری کائنات اس کے تابع ہو جاندی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے غلام نے، آپ ایک دن ایک قافلے دے نال جا رہے نے تے قافلے دے وچوں بچھڑ گئے، پیچھے رہ گئے۔ آپ نے اپنا گیس لگایا کہ قافلہ کدھر گیا ہوئے گا، جنگل دے اندر اپنے حساب نال جان لگے تے سامنے شیر آ گیا۔ سامنے بولو کی آ گیا؟ اچانک سامنے شیر آ گیا۔
جنگل دا ماحول پریشانی دا عالم ہے، سامنے شیر آ گیا، شیر نے آ کے دھاڑنا شروع کر دیتا، حملہ کرنا چاہیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ویکھیا کہ شیر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، آپ ڈرے نہیں بلکہ شیر دی اکھ دے اندر اکھ ڈال کے نبی پاک دے غلام نے فرمایا یا ابا الحارث، اے جنگل دے شیرا کسے بھلیکھے وچ نہ رہ جاویں، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مصطفیٰ دا غلام، میرے نال ویکھ کے پنجا پاویں، میں کوئی عام نہیں ہوں۔ سفینے کیا شیر تائیں سن جنگل دے شیرا، میں غلام رسول اللہ دا اتے سفینہ نام میرا۔ جدو شیر نے سنیا کہ بندہ کوئی عام نہیں ہے، مصطفیٰ کریم دا غلام ہے، شیر نے دم ہلانی شروع کر دی تھی، ادب نال آ گیا تے شیر نے سر جھکا لیا تے شیر کیا سفینے تائیں سن اے رائی را جاندے جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ فرمایا کہ جاؤ اللہ خیر کرے گا، اونٹ اٹھ جان گے۔ وہ آ کے ویکھیا تے اونٹ تے کھڑے ہو گئے۔ اے او خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہ جڑے درویش تے نال 40 لے کے آئے سن، لیکن بھیجیا جو مصطفیٰ کریم نے سن 40 تو پھر 45 ہوئے تے پھر 50 تے پھر 100 تے پھر 200 پھر 500 پھر 1000 پھر 2000 پھر 10,000 پھر 1 لاکھ پھر 2 لاکھ پھر 10 لاکھ، حتیٰ کہ جدو آپ اس دنیا تو تشریف لے کے گئے نے 90 لاکھ نو مصطفیٰ دا غلام بنا کے گئے نے۔ وقت نہیں میں ساریاں بات عرض کریں، انشاءاللہ اگلے سال جدو خواجہ صاحب دا موضوع بیان کریں گے تو آپ نے کس طرح پھر تبلیغ فرمائی عرض کریں گے۔ آخری بات عرض کر رہے ہیں، جس وقت پاکستان اور انڈیا دی تقسیم ہوئی نا جو 1947 دے اندر ایک انگریز آیا وائس رائے، انگریز نے آ کے تقسیم کی تھی تو ہندوستان پورے ہندوستان دا رائس وائے نے دورہ کیتا، اور اچانک جدو اجمیر شریف تو اس دا گزر ہویا تے ویکھ کے حیران ہو گیا کہ ایتھے تے لوگ بڑیاں چادراں لے کے جا رہے نے اور بڑے لنگر دیاں دیگاں لے کے جا رہے نے اور ادب نہ جا رہے نے، پاؤں در جوتی بھی کوئی نہیں اور سر جھکا کے جا رہے نے، اور اتنا رش ہے۔ وہ انگریز سی انہوں سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہندے پتہ نہیں ایتھے کیڑا بادشاہ ہے، ایتھے کون بہندا ہے، کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے جس کے اندر تخت ہے، جنہیں کل دنیا جا رہی ہے حاضری دے رہی ہے۔ کسی نو کھڑا کر کے پوچھدا ہے کہ ایتھے کون بادشاہ ہے، انہاں آکھیا ایتھے کوئی بادشاہ نہیں ہے، آ اگر تو ویکھنا چاہنا ہے تو ساڈے نال چل۔ انگریز نال چل پیا کیونکہ لوگ بھی ادب نال جا رہے سی، وہ بھی ادب نال سر جھکا کے جا رہا ہے۔ جدو او حجرہ او مزار مبارک آیا نا جتے حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ دا مزار مبارک ہے، اندر جدو اندر داخل ہویا اور انہوں نے ذہن کے اندر خیال ہے کہ اندر ایک تخت ہوئے گا، اتے بادشاہ بیٹھا ہوئے گا تے لوگ جا رہے ہیں۔ جدو اندر داخل ہویا تے انہوں تے ایک قبر نظر آئی، ایتھے تے کوئی بادشاہ نہیں بیٹھا، حیران ہو کے کہندا کہ ایک اندی قبر ہے۔ لوگاں نے دسیا کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ دا مزار مبارک ہے۔ اے اپنا دورہ مکمل کر کے جدو واپس برطانیہ چلا گیا، انہیں جا کے اپنا سفر نامہ لکھیا۔ انگریزاں دی عادت ہے کہ جدھر جاندے نے پھر واپس آ کے وہ لکھ دینے، اپنا سفر نامہ انہوں نے لکھیا۔ تیرا وائس رائے کہندا ہے کہ جدو سارا سفر نامہ لکھدا جدو وہ اجمیر والی بات آئی نا، جدو اجمیر آیا سی، جدو انہیں اجمیر والی بات تحریر کی تھی تے انہیں ایک جملہ بڑا کمال دا لکھیا ہے۔ انگریز ہے پر گل کتنی بڑی کر گیا، کہنے لگا کہ لوگوں میں ہندوستان دے اندر اجمیر دی سرزمین تے ایک قبر ویکھی ہے، صاحب مزار قبر دے اندر لیٹ کے زندہ دلاں دے لوگاں دے دلاں تے حکومت فرما رہا ہے۔ اے وہ خواجہ صاحب نے جنہوں سلطان الہند میرے مصطفیٰ کریم نے بنایا ہے۔